الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج عالم اسلام میں مسلمانان عالم کے لیے بطور انعام کے ایک عظیم دن ہے جو دیا گیا ہے، جسے عید الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. در حقیقت یہ دن رمضان المبارک کے روزوں کے بعد ایک نعمت خداوندی ہے، ایک انعام الہی ہے. قرآن مقدس، احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ آیت 185 میں اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم پر آسانی کا ارادہ کرتے ہیں
اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تم پہ مشکل نہیں پسند کرتے، مشکل نہیں چاہتے، مشکل کا ارادہ نہیں کرتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو، تعداد کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر کہو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے پر جو طریقہ اس نے تمہیں بتایا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. روزوں کا ذکر کرتے ہوئے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. غور کیجئے قرآن مقدس کی اس آیت پہ. اللہ اکبر. فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ روزوں کی وجہ سے تم کیا بن جاؤ جی؟ پرہیزگار بن جاؤ. یہ تقوی کی پریکٹس ہے، یہ تقوی کی ریاضت ہے، یہ تقوی کی تربیت ہے، یہ تقوی حاصل کرنے کی مشق کرائی جا رہی ہے. فرمایا تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون. پھر روزوں کے کچھ احکام ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم پہ آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، تم پہ اللہ تنگی مشکل نہیں چاہتے. ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم یہ گنتی کے دن پورے کرو، 29 یا 30 دن یہ تعداد پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو طریقہ اس نے تمہیں سمجھایا ہے، سکھایا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. عجیب جوڑ ہے روزے کا فلسفہ. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ کیا بن جاؤ جی؟ پرہیزگار بن جاؤ. خدا را میری اس بات کو توجہ سے سنیے. روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ. اور عید کا فلسفہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. عجیب جوڑ ہے. روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون، تقوی دار بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ خواہشات سے، شہوات سے، حرام سے. کیوں کہ جو بندہ اللہ کے حکم کی وجہ سے صبح سے شام تک حلال سے بچ سکتا ہے تو وہ رب کے حکم کی وجہ سے حرام سے کیوں نہیں بچ سکتا جی؟ فلسفہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور آج خوشی کا دن ہے، تمہیں اللہ نے رمضان کے روزوں کے بدلے میں آج خوشی کا دن دیا ہے، تو خوشی میں مست ہو کر باغی نہ بن جانا، غدار نہ بن جانا. لعلکم تشکرون، کیا بننا؟ شکر گزار بننا. گناہگار نہیں بلکہ شکر گزار بننا. اللہ اکبر. حدیث آپ نے سنی ہے، میں نے روزے میں بیان کی تھی رمضان میں. وہ کون سی حدیث؟ فرمایا للصائم فرحتان،
روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. کتنی؟ فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. ایک خوشی عند فطرہ، افطار کے وقت. کون سے وقت؟ افطار کے وقت ایک خوشی ہے، اور دوسری خوشی رب کے ملاقات کے وقت ہوگی. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں کہ یہ فرحۃ عند فطرہ، اس کے دو مفہوم ہیں. کتنے؟ حدیث عبارت النص، تو ہر افطار جو آپ شام کو کرتے ہیں اس کے لیے چلائی گئی. عبارت النص یہ ہے کہ جب بھی آپ شام کو روزہ افطار کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. اور علماء اسے کہتے ہیں فطر اصغر. کیا؟ چھوٹی عید، چھوٹی افطاری. اچھا، اور پھر ایک افطاری 30-29 روزے پورے کرنے کے بعد جو عید الفطر کے وقت ملتی ہے، اس حدیث میں دلالت النص سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ بھی اسی روزے کی خوشی میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ جیسے ایک افطار، چھوٹی افطار آپ ہر شام روزے کی کرتے ہیں، اور ایک فطر اکبر ہے جو پورے کا پورا دن آپ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھومتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اس دن خوشی کا اظہار بھی عبادت ہے. کہ یہ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، عید کے دن بھی 12 بجائے ہوئے ہوتے ہیں، خوشی اور کیڑی خوشی. ٹھیک ہے نا، وہی اپنی کیفیت بنا. میرا دوست، یہ وہ خوشی نہیں ہے. یہاں خوشی مطلوب ہے. کیا ہے؟ یہاں مطلوب ہے خوشی، محمود ہے خوشی. اس دن خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا بھی عبادت ہے، رب کی فرما برداری ہے. تو بات کر رہا تھا کہ روزے دار کو ایک خوشی تو ہر افطار کے وقت، اور ایک بڑی خوشی عید الفطر کے وقت موقع پر ملتی ہے. میرے دوستو، کیوں خوشی نہ ملے؟ صبح سے شام تک بندہ اللہ کے لیے بھوک پیاس، خواہشات سے رکنا، ناجائز کاموں سے رکنا، یہ اللہ کے لیے دن بھر پورا کر لیتا ہے، تو شام کے وقت خوشی محسوس کرتا ہے. میرے دوستو، یہ خوشی اسی کو ہوتی ہے شام کو جس نے دن میں روزہ رکھا ہو. کیا؟ جو 12 بجے چھپ چھپ کر کھاتا رہا ہو، وہ شام کو اگر روزے داروں کے بیچ میں بیٹھ بھی جائے، اللہ گواہ ہے اس کو دلی خوشی کبھی، جتنا بھی اپنے آپ کو خوش ظاہر کرے وہ خوش ہو سکتا. کیوں؟ یہ جو شام کو افطار کی خوشی ہے، یہ دن بھر روزہ رکھنے کی خوشی ہے، کھانے کی خوشی نہیں. کھاتا تو آپ سال کی 11 مہینے کھاتے ہیں تو کوئی خوشی ہوتی ہے کھانے سے؟ نہیں. ہر شام آپ کھاتے ہیں 11 مہینے، دن کو 12 بجے بھی کھاتے ہیں تو کوئی خوشی ہوتی نہیں. اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ آپ نے صبح سے اللہ کے لیے روزہ رکھا، تو اب جب افطار کر رہے ہیں تو خوشی ہے. تو یہ خوشی اسی کو ہوتی ہے جو روزہ رکھتا ہے. اسی طرح عید فطر جو ہے یہ بھی خوشی کا دن ہے، لیکن یہ خوشی کا دن انہی کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوں. ہاں، جس بدبخت نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی روزے نہ رکھے ہوں، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے کھاتا رہا ہو، تو اس کو کیا خوشی ہوگی؟ اس کو ندامت ہی ہوگی، اس کو شرمندگی ہی ہوگی، خوشی نہیں ہو سکتی. کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ جس نے 30 روزے رکھے، 29 روزے رکھے، پورا مہینہ روزہ رکھا، کیوں خوشی نہ ہوگی؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں، و احتسابا، ثواب کی نیت سے،
تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو جس کی گناہ روزوں کی وجہ سے معاف ہو گئے، آج کیوں خوش نہیں ہوگا وہ؟ اس کی خوشی قابل دید ہے، اس کی خوشی یقینی ہے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، دن کو سیام اور رات کو قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو جس کو قیام کی سعادت نصیب ہوئی، یقیناً آج وہ خوش ہوگا۔ اور تیسری حدیث، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر کو قیام کیا، جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ تو جو سعادت مند آخری عشرہ خوب محنت کرتا رہا، خوب اپنے آپ کو تھکایا، نیند کو قربان کیا، آرام کو قربان کیا، بدن کو مشقت میں ڈالا، صرف اس لیے کہ رب کی طرف سے جو اس رات میں انعام ملنے والا ہے اس سے محروم نہ ہو جاؤں، تو جس کو لیلۃ القدر میں معافی نامہ مل گیا، یقیناً آج کے دن اس کی خوشی قابل دید ہے۔ آج اس کا دل خوش ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آج مالک سے کمائی لینے کا پورا مہینہ مزدوری کی، اور آج مزدوری لینے کا وقت ہے۔ اللہ، یہی وہ دن ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ ہاں، ایک بات یہ بھی کہوں، زیادہ یہ ضروری نہیں کہ بندے کے لباس کو دیکھا جائے، کپڑے بڑے اعلیٰ ہوں تبھی جا کے ہم کہیں کوئی عید ہے اس کی، یا خوب کھاتا ہو پوری دیکھ کھا جائے، نہ میرا دوست، دل کی خوشی ہے۔ کیا؟ ہاں، صاف کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ چاروں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور زیتون کے اندر خشک روٹی بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں۔ زیتون کا تیل ہے، خشک روٹی اس میں بھگوتے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ علی المرتضیٰ، عید کا دن ہے اور آپ یہ خوراک کھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا، ایا ھذا، او اللہ کے بندے، لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید، ولكن العید لمن قبل منه بالامس صیامه وقبل منه قیامه وغفر له ذنبه وشکر له سعیه۔ او میرا دوست، عید یہ نہیں کہ آپ محض نئے کپڑے پہن لیں، اور عید صرف یہ نہیں آپ پلاؤ کھا لیں۔ سرید اس دور کی سب سے بہترین ڈش کیا ہوتی تھی؟ گوشت کا شوربہ، اور اس میں روٹی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سرید بنا لیتے۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سرید کہتے ہیں۔ فرمایا اس کی کوئی عید نہیں ہے جو محض صرف کپڑے ہی نئے پہن لے یا سرید کھانا شروع کر دے وہ کھا لے۔ عید تو اس کی ہے کہ گزشتہ روز اس کے روزے قبول ہو گئے۔ لمن قبل منہ بالامس صیامہ وقبل قیامہ، جس کا راتوں کو قیام کرنا رب نے قبول کر لیا۔ وغفر لہ ذنبہ، جس کے گناہ معاف کر دیے گئے اس کی تو عید ہے۔ وشکر لہ سعیہ، جس نے جتنی بھی سعی کی اس کی قدردانی کر دی گئی، جس کی کوششیں منظور ہو گئیں اس کی عید ہے۔
اگلی بات سنیے ذرا کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں فہذا هو العید، یہی تو حقیقی عید ہے. والیوم لنا عید وغدا لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ فیہ فہو عید. او میرا دوست، میری آج بھی عید ہے. کیا؟ میری آج بھی عید ہے، میری کل بھی عید ہے، اور ہر اس دن عید ہے جس دن میں رب کی نافرمانی نہ کروں. جس دن رب کی نافرمانی نہ کروں، جو رب کی فرما برداری میں گزر جائے، میرے لیے وہ دن کیا ہے. اور جس نے عید کے دن کو اپنے لیے وعید کا دن بنا دیا، عذاب کا دن بنا دیا. قرآن مقدس تبھی تو کہتا ہے کہیں ایسے نہ بن جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح نہ ہونا، اس پاگل عورت کی طرح نہ بن جانا جو سارا دن صبح سے شام تک لگی ہوئی ہے، اپنے سوت کو کاٹ رہی ہے، کپڑا بنا رہی ہے، ایک ایک دھاگا بنا بنا کے شام تک. جب شام ہونے لگی پھر کینچی لے کر سب کچھ اپنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو لوگ کہیں گے دیکھو صبح سے محنت کر 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 کے شام آ گئی، اس نے سارا کیا کرایا کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو آپ نے رمضان میں آنسو بھی بہائے ہوں گے، آپ نے رمضان میں توبہ بھی کی ہوگی، آپ نے رمضان میں اپنے مالک سے کچھ عہد و پیمان بھی کیے ہوں گے، آپ نے رمضان میں اپنے آپ کو پاک بھی کیا ہوگا گناہوں سے، آپ نے رمضان میں غلط مجلسوں کو ترک بھی کیا ہوگا، آپ نے رمضان میں گناہوں کو ترک بھی کیا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی پاکیزہ بدن کو آج پہلے دن ہی آلودہ کر دو. آپ کے رمضان کے روزوں میں پورا مہینہ آپ کے کان قرآن سننے سے عادی تھے، قرآن کی نغمگی آواز سننے کے لیے آپ نے کانوں کو عادی کیا. کہیں ایسا نہ ہو پورا مہینہ قرآن سننے کے لیے آپ کے کان متوجہ رہے، آج انہی کانوں میں شیطان کی آواز گونجنے لگے. اسی کے لیے تیار ہو جاؤ، ایسا نہ کرنا. اللہ اکبر. کیونکہ قرآن مقدس نے دو قانون ذکر کیے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 71 اور سورہ احزاب آیت نمبر 36، یہ دونوں قانون سامنے رکھیے گا. فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق یہ کامیاب ہو گیا بہت بڑی کامیابی کے ساتھ. اور اس کے مقابلے میں دوسرا قانون خداوندی کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی تو ضل ضلالا مبینا، ایک کھلا گمراہ ہے اور ایک تابعدار جو ہے یہ کھلا اور عظیم کامیاب ہے. تو آج کے دن کہیں رب کے باغی نہیں بن جانا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ نے رمضان کو راتوں کو قیام کیا ہوگا، اپنے آپ کو تہجد کا عادی بھی بنایا ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کہیں ایسا نہ ہو رمضان کے بعد فجر پڑھنے کا بھی موقع نہ ملے. آپ نے ایک مہینہ پریکٹس کی، تربیت حاصل کی، بہترین موقع تھا. ایک مہینہ، سچ بتاؤ جو ایک مہینہ لگاتار نسوار ڈالنا شروع کر دے تو پھر وہ چھوڑ سکتا ہے؟
جی 1 مہینہ نہیں 3 دن بھی لگاتار ڈالنا شروع کر دے 4 دن نا تو پھر وہ مر جائے گا، وہ نسوار نہیں چھوڑتا. کیوں؟ مزہ ہے اس کا، ایک نشہ ہے. ٹھیک ہے، غلط کام ہے نا، غلط کام ہے. لیکن آپ نے پورا مہینہ رب کے سامنے قیام کے مزے لوٹے، پورا مہینہ رب کے سامنے تہجد کے لطف اندوز ہوتے رہے تہجد سے، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ عادت بھول جائے. اس کو برقرار رکھیے. اس کو برقرار رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے. آپ کی عادت بنی ہے، عادت جاری رکھیے. نیکیوں اور گناہوں کے اپنے اپنے آثار ہوتے ہیں. نیکی کا بھی اثر ہے اور گناہ کا بھی اثر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ان کی بات نقل کرتے ہیں، سند المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کی، فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق. ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، نیکی کے لیے ایک اثر ہے، وہ کیا ہے؟ ان للحسنۃ، نیکی کی ایک روشنی ہوتی ہے چہرے پر. کیا؟ نیکی کا ایک نور ہوتا ہے، ایک ضیاء ہوتی ہے. کس پر؟ چہرے پر. وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل میں نور ہوتا ہے. وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، رزق میں کشادگی ہوتی ہے نیکی سے. وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور بدن میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اسی طرح گناہ کا بھی اثر ہے. گناہ کی وجہ سے چہرے پہ سیاہی آتی ہے، ایک نحوست چھا جاتی ہے. اچھا، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل میں بے نوری ہوتی ہے، اندھیرے آ جاتے ہیں. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، بدن میں کمزوری، سستی، کاہلی آ جاتی ہے. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور روزی میں بے برکتی آ جاتی ہے. وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور اللہ کے مخلوق کے دلوں میں اس سے بغض پیدا ہو جاتا ہے. جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے منحوس کو دفع کرو. یہ برائی اور گناہ کا اثر ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو آپ نے پورا مہینہ محنت کر کے چہروں کو اجالا کر دیا، روشن کر دیا، اور آپ کے دلوں میں آپ نے نور پیدا کر دیا نیکیاں کر کر کے. کہیں ایسا نہ ہو آج پہلے دن ہی اسے بجھا دو. اللہ اکبر. ہری پور والوں سنیے ذرا، امام شافعی رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام مالک کے. جب امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے آئے، زانو تلمس طے کیا، شاگرد بننے کے لیے بیٹھ گئے. ابتدا ہے، شاگرد استاد کے پاس آ گیا. کیا ہوتا ہے ذرا سنیے. لما جلس الامام الشافعی، لما جلس الامام الشافعی بین یدی مالک، جب امام مالک کے سامنے بیٹھ گئے. وقرأ علیہ، اور آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا، سبق پڑھنے لگ گئے. تو اعجبہ، امام مالک رحمہ اللہ حیران ہو گئے، اس کو تعجب میں ڈال دیا. ما رأى من وفور فتنتہ، آپ کی فطانت دیکھ کر، آپ کی ذہانت دیکھ کر، وتوقد ذکائہ، آپ کی ذکاوت دیکھ کر، وکمال فہمہ، آپ کی حد درجہ سمجھداری دیکھ کر. تو کیا کہنے لگے استاد اپنے قابل ترین شاگرد سے؟ فقال انی اری اللہ،
او میرا شاگرد، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے قد القا علی قلبک نورا، لگتا ہے اللہ نے تیرے دل میں نور ڈال دیا ہے۔ آپ کی ذکاوت، آپ کی ذہانت، آپ کا فہم دیکھ کے لگتا ہے قد القا علیک نورا، اللہ نے تیرے دل پہ نور ڈال دیا ہے۔ فلا تطفئہ بظلمۃ المعصیہ، او میرا شاگرد کہیں گناہ کر کے اس نور کو بجھا نہ دینا۔ دوستو آپ نے بھی محنت کی ہوگی، دل میں کچھ اجالے تو روشن کیے ہوں گے، کچھ چراغ، تو آج کے دن کہیں اس کو بجھا نہ دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ کی ایک عجیب بات آپ کو سناؤں، کہتے ہیں ہم نے عقل مندوں کو دیکھا ہے، عجبت من ذی عقل، مجھے تعجب تو اس عقل مند پہ ہوتا ہے، بے وقوفوں کی بات ہی نہیں کرتے، کس پہ تعجب ہوتا ہے؟ اس عقل مند پہ تعجب ہوتا ہے، یقول فی دعائہ، جو اپنی دعاؤں میں یہ جملے کہتا ہے۔ کون سے جملے؟ اللہم لا تشمت بی الاعداء، اللہ تو مجھ پہ دشمنوں کو نہ ہنسا، اللہ تو مجھ پہ دشمنوں کو نہ خوش کر۔ ہری پور والو، یہی دعائیں آپ بھی کرتے ہو کہ نہیں کہ اللہ مجھے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کر، مجھے دشمنوں کے لیے جگ ہنسائی کا سبب نہ بنا کہ دنیا ہنستی رہے، میرے دشمن مجھ پہ بغلیں بچاتے رہے، میرے دشمن میری رسوائیوں پہ خوش ہوتے رہیں۔ ہر عقل مند یہ دعا کرتا ہے اللہم لا تشمت بی الاعداء، کہتے ہیں مجھے ایسے عقل مند پہ تعجب ہے جو دعائیں تو یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ پہ دشمن خوش نہ کرنا ہنسا۔ ثم ہوا یشمت بنفسہ کل عدو لہ، پھر وہی عقل مند اپنے اوپر خود دشمنوں کو ہنساتا ہے۔ رب کے سامنے بیٹھ کے یہ التجا کرتا ہے اللہ مجھ پہ دشمن کو نہ ہنسا، اللہ دشمن کو مجھ پہ خوش ہونے کا موقع نہ دے، اور خود ہی اپنے اوپر دشمنوں کو خوش کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیف ذالک، اور امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو رب کے سامنے زاری کرے اللہ مجھ پہ دشمنوں کو خوش نہ کر، اور پھر خود ہی اپنے اوپر دشمنوں کو خوش کرنے کا موقع دے۔ کہنے لگے قال یعص اللہ، جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یشمت بہ فی القیامت کل عدو، قیامت کے دن اس پر اس کا ہر دشمن خوش ہوگا۔ اللہ کیا کمال کی باتیں کرتے رہے، سمجھنے والوں کے لیے عبرت سے بری ہوئی ہیں، اور جو سمجھ نہ رکھے تو ان کو اللہ ہی سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو یہی وہ عظیم دن تھا، آپ پورا مہینہ گزار کے اس کا انتظار کرتے رہے۔ دوستو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے روزے عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بات تو قبولیت کی ہے، مالک قبول کر دے تو قسمت ہی قسمت، مزے ہی مزے، اور اگر مالک کے ہاں قبول نہ ہو تو کسی کام کا نہیں، صرف بھوکا پیاسا رہنا تھا، تھکاوٹ تھی بس۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ہرن پکڑی کسی نے، اس کو پالا، پال 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 کے ہرن کو بڑا کیا، اب جب ہرن جوان ہو گیا پھر ہرن کی ناف ذبح کر کے پہلے ہرن کی ناف کو گرہ لگایا، جب گرہ لگانے کی وجہ سے اس میں خون جما، وہ خون جو جمتا ہے تو دنیا کی سب سے مہنگی ترین اور قیمتی ترین خوشبو کہلاتی ہے، جسے لوگ کستوری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اتنی محنت کی، ہرن پالا، پال کے پھر سالہ سال خون کو گرہ دیا،
اب جب گرا ہوا مشک بن گیا، کستوری بن گیا، عنبر بن گیا، دنیا کا قیمتی ترین خوشبو بن گیا، لیکن جس محبوب کے لیے بنایا اس کے سامنے جب پیش کیا اس نے اٹھا کے دیوار پہ مار دی۔ سچ بتاؤ اس کی یہ ساری محنت ضائع ہو گئی کہ نہیں؟ آپ نے محنت کی، تھکایا اپنے آپ کو، روزے رکھے، کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہونے کے بجائے آپ کی عبادتوں کو آپ کے منہ پہ مار دے۔ ناز کس بات کا، غرور کس بات کا میرے دوستو؟ ناز و غرور نہیں، التجا و زاری ہے اللہ تو قبول فرما دے۔ ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک، ما عظمناک حق تعظیمک۔ اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ہم نہیں ادا کر سکے، اللہ جس طرح تیری معرفت کا حق تھا ہم نہیں کر سکے، اللہ جس طرح تیری تعظیم بڑائی کا حق تھا ہم نہیں کر سکے۔ ہم اور آپ کیا کریں گے؟ محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ میں محمد کی 23 40 63 سالہ زندگی لگی ہے، اللہ میری تعریفیں ہی آپ کی کرتا رہا ہوں، لیکن آج پھر بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جس طرح تیری تعریفوں کا حق تھا میں نے ادا نہیں کیا۔ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ تو ہی اپنی بڑائی بیان کر سکتا ہے جس طرح تیری بڑائی کا حق ہے، مخلوق تیری بڑائی کا حق ادا کر سکتی؟ تو پھر ہماری ٹوٹی پھوٹی ہوئی عبادتوں پہ ہم کس درجہ ناز اور کیا غرور رکھ سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، عالم اسلام کے اندر اللہ امن اور خوشحالی پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔